کامیاب حمل کیسے ٹھہرتا ہے؟ ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر حمل ٹھہرنے میں مسلسل ناکامی ہو رہی ہے تو یقیناً کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس تک آپ پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ کس طرح حمل ٹھہرتا ہے؟ اگر آپ کو یہ چند بنیادی باتیں پتہ ہوں گی تو پریگننسی کی بہت زیادہ امید ہوگی۔ نمبر 1، عورت کی ماہانہ پیریڈ سائیکل۔ حاملہ ہونے کے لیے اپنی ماہانہ سائیکل کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس کا آغاز بلیڈنگ کے پہلے دن سے ہوتا ہے۔ آپ کا جسم ہارمونز خارج کرتا ہے جو اووری میں ایگز کی نشو و نما کرتے ہیں۔ دوسرے دن سے لے کر 14ویں دن کے درمیان یہ ہارمون یوٹرس کی لائننگ کو موٹا کر کے فرٹیلائز ایگ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ فالیکولر اسٹیج کہلاتی ہے۔ نمبر 2، اووولیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ماہواری سے دوسری ماہواری کا درمیانی وقفہ 28 سے 35 دن تک ہوتا ہے۔ اس میں 11ویں دن سے لے کر 21ویں دن کے دوران اووولیشن ہوتی ہے، جس میں ہارمون سب سے تیار ایگ کو خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ساتھ ہی رحم میں موجود لعاب زیادہ لیسدار ہو جاتا ہے تاکہ سپرم ایگ تک بآسانی جا سکے۔ نمبر 3، صحیح وقت کا خیال رکھیں۔ ایک عورت میں 1 سے 2 ملین ایگز ہوتے ہیں، جن میں سے وہ اپنی پوری زندگی میں 300 سے 400 خارج کرتی ہے، یعنی عام طور پر ہر ماہ میں ایک دفعہ یہ ایک ایگ اووری سے فلوپین ٹیوب کے ذریعے یوٹرس میں جاتا ہے۔ اگر صحیح وقت ہو تو سپرم یوٹرس میں داخل ہوتے ہی ایگ کے ساتھ مل جائے گا۔ اگر ایگ کے اووری سے نکلنے کے بعد میں فرٹیلائزیشن کا عمل نہ ہو تو یہ ایگ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ سپرم 3 سے 5 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنی اووولیشن کا وقت پتہ ہو تو ان دنوں میں فرٹیلائزیشن کا عمل آپ اور آپ کے ساتھی کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ نمبر 4، فرٹیلائزیشن کے لیے سب سے خاص دن۔ حمل ٹھہرنے کا سب سے زیادہ امکان اووولیشن سے 1 سے 2 دن پہلے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہمیشہ 28 دن بعد ہی ماہواری آتی ہے تو اپنی اگلی ماہواری سے 14 دن پہلے گن کر حساب لگائیں، پھر ان دنوں میں ہر ایک دن چھوڑ کر مباشرت کا پلان بنائیں۔ یاد رکھیں، روزانہ مباشرت کرنے سے مرد کے سپرم کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے۔ اووولیشن کا جسم کے درجہ حرارت سے اندازہ لگائیں۔ جسم میں ایگ خارج ہونے کے بعد ہارمونز یوٹرس کی لائننگ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے آپ کے جسم کا درجہ حرارت تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، اس لیے صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے تھرمامیٹر سے اپنا درجہ حرارت چیک کریں۔ اس طرح آپ کو جسم میں اووولیشن ہو جانے کا اندازہ ہو جائے گا۔ ماہانہ سائیکل کا آخری حصہ۔ ماہانہ سائیکل کے آخری حصے میں پروجسٹرون ہارمون فرٹیلائز ایگ کے لیے یوٹرس کو تیار کرتے ہیں۔ اگر ایگ فرٹیلائز نہ ہو تو یہ ٹوٹ جاتا ہے، پروجسٹرون لیول گر جاتا ہے اور 14 سے 16 دن بعد یہ ایگ خون اور یوٹرس کی لائننگ کے ٹیشوز کے ساتھ خارج ہو جاتا ہے۔ ماہواری کا یہ عمل 3 سے 7 دن تک ہوتا ہے۔ موٹاپا حاملہ ہونے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اگر کسی خاتون کا وزن نارمل سے زیادہ ہے تو ایسی خواتین کو حاملہ ہونے کے لیے دگنا عرصہ درکار ہوتا ہے، لیکن وزن میں 5% سے 10% کمی اووولیشن میں اضافہ کرتا ہے۔ مردوں میں بھی موٹاپا بانجھ پن کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح وزن بہت زیادہ کم ہونا بھی بانجھ پن کی وجہ بن سکتا ہے۔ عمر کے اثرات۔ عمر بڑھنے کے ساتھ، خاص طور پر 35 سال کی عمر کے بعد، حمل ٹھہرنے کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر 35 سال سے کم ہے اور آپ حاملہ ہونے کے لیے 12 ماہ سے کوشش کر رہی ہیں، یا آپ کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے اور آپ حاملہ ہونے کے لیے 6 ماہ سے زیادہ عرصے سے کوشش کر رہی ہیں اور کامیاب نہیں ہو رہی ہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ مردوں کی صلاحیت کو کیسے بڑھایا جائے؟ نمبر 1، ذہنی دباؤ پر قابو پایا جائے۔
نمبر 2 الکحل یا تمباکو نوشی سے گریز کریں۔ نمبر 3 ایسی غذائیں کھائیں جن میں زنک وافر مقدار میں ہو، جیسے گوشت، ثابت اناج، سی فوڈ اور انڈے وغیرہ۔ اس کے علاوہ گوشت، سی فوڈ اور وٹامن ای خوراک استعمال کریں۔ سخت کی بجائے ڈھیلا انڈر ویئر پہنیں، اسی طرح سپرم کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے۔